آج کی جگ بیتی کی کہانی ایک ویور کی ہے جو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی عمر کوئی 30 کے قریب تھی، 30-32 سال کے قریب. اور انہوں نے اپنی جوانی کی یہ کہانی سنائی ہے کہ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کی لڑکی سے وہ پیار کرتے تھے، اور گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اکثر جو ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. کھیت کھلیانوں کی ایک طرف سے ایک نہر جا رہی تھی، اس کے کنارے درختوں کے نیچے بیٹھ کے یہ ملاقات کرتے تھے اور شام کو باتیں کرتے تھے وہاں پہ. تو جب یہ صبح کا ٹائم تھا اور صبح کے ٹائم جب ان کو مسجد سے ایک اعلان ہوتا سنائی دیا کہ فلاں نام کی جو فیملی ہے ان کی بچی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ظہر کے ٹائم جنازہ ہے، تو اس کی تو پیروں سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ اس کی محبوبہ ہی کی میت تھی اور وہاں پہ اسی کا جنازہ تھا. یہ دوڑتا ہوا سیدھا مسجد گیا اور وہاں پہ ایک دم پریشان تھا اور کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سک رہا تھا کیونکہ چھپ چھپ کے ملتے تھے اور ابھی لوگوں کو یہ بات انہوں نے اپنے بڑوں تک پہنچائی نہیں تھی، تو پیار تو صرف ان کے دلوں میں تھا. خیر اس نے وہاں نماز جنازہ ادا کی گئی اس بچی کی ظہر کے ٹائم. یہ ظہر تک وہاں انتظار کیا اس نے، اور انتظار کرنے کے بعد اس کو یہ تھا کہ میں اس کا جو ہے چہرہ ایک دفعہ کسی طریقے سے دیکھ لوں، لیکن فیملی ممبرز کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، تو اس لیے یہ وہاں پہ اس بچی کے جنازے کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. دل میں پیار تھا، انسیت تھی، دور سے ہی دیکھ کے اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا. تو اس کے بعد پھر وہاں پہ جب نماز جنازہ پڑھ لی گئی اور جنازے کو اٹھا کے اس کی آخری قیامگاہ کی طرف لے جانے کے لیے انہوں نے جیسے ہی سب نے مل کے کندھا دینے کے لیے کوشش کی تو یہ فوراً سے آگے بڑھ گیا کہ ویسے تو چلو وہ میرا زندگی کا ساتھی نہیں بنی تو میں اس کو اس کی آخری قیامگاہ تک پہنچانے کے لیے اپنے جو بھی کر سکتا ہوں وہ کروں. جیسے ہی انہوں نے وہ میت کو اٹھانے کے لیے چارپائی کو اٹھانے کے لیے اس کے پائے پکڑ کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہوئے، تو وہ جو ہے چارپائی ایسے تھی کہ جیسے وہ منو اور ٹنو وزنی ہے. تو یہ سب لوگ چاروں لوگ جو اٹھا رہے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور وہ لڑکی جو تھی کوئی 24-25 سال اس کی عمر تھی اور وہ پتلی دبلی سی تھی، کوئی بھاری بھرکم جسم بھی نہیں تھا. تو یہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور سب کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں کوئی اور ہی معاملہ ہے. خیر انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور کی کہ وہاں پہ جو قاری صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ کلمہ شہادت کے ساتھ آپ لوگ جو ہے استغفار بھی پڑھو، اور پھر سے چارپائی کو اٹھانے کی کوشش کی. جب انہوں نے چارپائی کو اٹھانے کے لیے پھر سے کوشش کی اور کلمہ شہادت کے ساتھ استغفار پڑھا تو وہ ابھی بھی منو اور ٹنو وزنی ہی تھا جنازہ، اور وہ کسی صورت جو تھا وہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا. اتنے میں جو ایک اور وہاں پہ بزرگ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ پیچھے ہٹ جائیے، اور انہوں نے وہاں پہ کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنی شروع کر دی، سورہ یاسین کا ورد شروع کر دیا کہ اگر اللہ پاک کوئی غلطی کوئی گناہ کسی سے کوئی کچھ ہو جائے تو اس کی بخشش فرما دیں. اور ظاہر ایک لڑکی ذات کا جنازہ ہے اور آدمی کھڑے میں اور وہ وہاں سے اٹھ نہیں رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے. خیر اس طرح کی کافی کوشش کے بعد جب یہ وہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ چاروں نوجوان ہٹ جائیں، کیونکہ یہ بھی جوان تھا اور دوسرے بھی لوگ جو تھے وہ خوبرو جوان 4 آدمی تھے بڑے بڑے صحت مند اور اچھے، تو ان کو ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ 4 بزرگ آ کے اس بچی کے جنازے کو اٹھائیں. جب وہ جنازے کو بزرگ اٹھانے کے لیے آئے تو بزرگوں نے بھی جب کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جیسے ہی اس کی چارپائی کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو چارپائی جو ہے وہ اسٹل ابھی بھی اتنی ہی وزنی اور بھاری تھی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. اور سب ایک دوسرے کی طرف حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب ایک دوسرے کو پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے یا کیا واقعہ ہے. اس کے بعد اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہاں بستی جو قریب کے لوگ آئے ہوئے تھے ان میں ایک جو ہے کوئی عالم بھی وہ موجود تھے. انہوں نے کچھ پڑھائی شروع کی اور سب کو کہا کہ آپ سب لوگ سائڈ پر ہو جائیں، اور ہر آدمی کی نگاہیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف پڑ رہی تھیں. ظاہر ہے جب ایک انسان کی میت پڑی ہو جلدی لوگوں کو ہوتا ہے دفنائیں اور اپنے کاموں میں جا کے واپس لگیں، جو ایک دنیا کی ریت ہے. لیکن یہ شخص یہ جو آدمی تھا یہ جو لڑکا تھا اس کو معلوم تھا بہت ساری چیزیں جو اس کے دل میں وہم اور گمان ڈال رہی تھیں. تو یہ وہاں خاموش کھڑا رہا. وہاں جو عالم تھا اس نے سب کو سائڈ پہ کر دیا، اور سائڈ پہ کرنے کے بعد اس نے وہ جو عالم تھے انہوں نے کوئی پڑھائی شروع کی. جب انہوں نے کچھ اپنی پڑھائی شروع کی تو پڑھائی کرتے ایک دم سے انہوں نے بڑی غصے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا.
تو جیسے ہی انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کو کسی چیز کا علم ہو گیا ہے اور وہ مجھے غصے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے فوراً سے منہ نیچے کیا اور اپنے جو ہے وہاں سے ہٹ گیا، اور جہاں پہ یہ لوگ ملتے تھے، چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے، یہ فوراً سے وہاں پہ اس درخت اور اس راستے کے پاس چلا گیا، اور وہاں جا کے جہاں پہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے، اس نے وہاں زمین کو پاگلوں کی طرح کھودنا شروع کر دیا۔ اور کھود اس لیے رہا تھا کیونکہ جب یہ وہاں باتیں کرتے تھے تو وہاں پہ وہ ایک اس نے 4 کوئی پتلے تھے جو اس نے وہاں دبائے ہوئے تھے، لڑکی لے کر آئی تھی، اور یہ وہاں پہ وہ پتلے دباتے جاتے تھے اور پتلوں میں سوئیاں چبوتے تھے، اور یہ ہمارے پیار کی ہیں، یہ محبت کی ہیں، یہ فلاں نشانی کی ہے، یہ فلاں چیز کی ہے، ایسا کر کے اس طرح کے ان کے کام ہوتے تھے۔ تو اس نے وہ جیسے ہی جلدی جلدی کھودا اور درخت کے چاروں طرف سے وہ 4 پتلے نکالے، اور پتلے نکالنے کے بعد ان کو اپنی قمیص کے گھیرے میں اس نے باندھ لیا اور لے کے فوراً سے چل پڑا۔ اس کے بعد یہ وہاں جنازہ گاہ گیا، اور مسجد کے صحن میں جہاں جنازہ پڑا ہوا تھا، اس نے جلدی سے وہ پتلے وہاں رکھے، اور اس نے جو پتلے جب وہاں رکھے تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ جو اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، اور اتنی تیز ہوا ہے کہ جو اس کے اوپر ایک چادر دی جاتی ہے میت کے اوپر، وہ چادر جو ہے وہ اڑ گئی۔ اتنی تیز آندھی اور ہوا چلی کہ وہ چادر اڑ گئی، اور اڑ کے جو ہے وہ سائیڈ پہ ہٹ گئی، جس میں سے اس کے جو مردے کے ٹانگیں اور پیر چھوٹے سے سائیڈوں سے نظر آ رہے تھے، بہت تھوڑے سے، اور وہ ایسے تھے کہ جیسے اس میں سے آگ نکل رہی ہو۔ خیر اس نے وہ جو چادر اوپر سے ہٹی تو اس نے فوراً سے جو وہاں بزرگ تھے یا جو عامل تھے ان سے کہا کہ وہ جو عالم تھے ان سے کہا کہ یہ جو چادر ہٹی ہے نا، اس کو آپ لوگ 4 ٹکڑے کر دیں جلدی سے۔ تو وہ عالم اس کی شکل دیکھ رہے تھے، کبھی پتلوں کو دیکھ رہے تھے جس میں سوئیاں لگی ہوئی تھیں، اور کبھی اس کی شکل دیکھتے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہاں بالکل ایسے خاموشی تھی کہ جیسے وہاں پہ کسی کا سانس کی بھی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ خیر اس نے جلدی جلدی سے چادر کے، وہ عالم جو تھے بزرگ، انہوں نے چادر کے 4 ٹکڑے کیے، اس میں ایک ایک مردے کو اس نے گرہ لگائی، اور گرہ لگا کے جیسے ہی اس نے وہ گٹھریاں بنا کے اور چاروں کونوں پہ رکھی، اور سب بزرگوں سے کہا کہ اب اس کو کلمہ شہادت پڑھ کے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی سب نے کلمہ شہادت پڑھ کے میت کی چارپائی کو اٹھایا تو وہ بالکل ہلکی پھلکی تھی، اور اس کو اٹھا کے اس کو آخری قیامگاہ کی طرف لے گئے، اور اس کو قبر میں اتارنے کے بعد اور سارے وہاں کے جو عمل ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد سب لوگ جب واپس آئے اور پھر اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، تو پھر اس نے وہاں کے جو عالم ہیں ان سے اپنے دل کی کہانی کی کہ میں اس لڑکی سے پیار کرتا تھا، اور ہم لوگ مل کے جو ہے اپنے پیار کی باتیں اور اس طرح اپنے ملاقاتیں چھپ کے کرتے تھے، اور یہ بچی جو ہے کسی سے جادو کا کالے علم کے پتلے لے کر آئی تھی کہ ہمارا پیار جو ہے ہمیشہ سچا رہے اور ہم آگے زندگی میں ساتھ رہیں۔ لیکن کل جب یہ ملنے آئی تو اس کے پیٹ میں درد تھا، اور یہ بچی بہت پریشان تھی، تو میں بھی اس کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن جب اس کے گھر والوں سے مجھے پتا چلا کہ یہ ساری رات خون کی الٹیاں کرتی رہی ہے، اور پھر اس طرح اس کی صبح فجر کے ٹائم جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے لڑکی کی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے وہاں جو پتلے دبانے کا عمل تھا مجھے پتا تھا، تو اس لیے ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا، کیونکہ کالا علم جو ہے وہ ایک گناہ ہے اور اللہ پاک کو ناپسند ہے، اسی لیے میں بھاگا گیا اور وہاں سے وہ مردے جو دفنائے ہوئے تھے ہم نے پتلے وہ لے کر آیا، اور وہ ہم نے اس کے ساتھ پھر قبر میں دفنا دیے، اور اس کا جو جسد خاکی اٹھ نہیں رہا تھا وہ جو ہے وہ ایزیلی ہم لوگ اٹھا کے دفنا گئے۔